امی ناشتہ لگا دیں، بہت بھوک لگی ہے۔ وہ دوپہر کے 1 بجے نیند سے بیدار ہوئی اور منہ ہاتھ دھو کر قدرے اونچی آواز میں کہتی سیدھا کچن کی طرف بڑھی تھی۔ ناشتہ؟ دوپہر کا کھانا بولو اور آواز کم رکھا کرو ہمنا، کتنی بار کہوں؟ تمہاری آواز باہر پڑوس تک جاتی ہے۔ ابھی وہ اپنی چھوٹی بیٹی کو ڈانٹ ہی رہی تھی کہ مین گیٹ کھل گیا تھا۔ اکرام صاحب نے سائیکل کو ایک کونے پر کھڑا کر کے کچھ پھل سائیکل کے ہینڈل سے اتار لیے تھے۔ وہ سیدھا کچن کی طرف آئے تھے۔ ابو آج پھر یہ کیلے؟ آپ نے تو کہا تھا کہ آپ آم بھی لائیں گے۔ میں تو تنگ آ گئی ہوں، مہینے میں 2 بار پھل کھانے کو ملتا ہے، وہ بھی کیلے۔ کچھ تو نیا کریں آپ۔ اکرام صاحب کی آنکھوں میں ایک شرمندگی سی اتر آئی تھی۔ وہ کر بھی کیا سکتے تھے؟ اس لاک ڈاؤن میں ان کی سابقہ نوکری سے انہیں برخاست کر دیا گیا تھا اور جس جگہ وہ اب کام کر رہے تھے وہ منڈی میں سبزیاں ایک جگہ سے دوسری جگہ چھوڑنے کا کام تھا۔ آج یہ پھل بھی وہ اوور ٹائم کر کے لائے تھے کہ بچوں کے لیے ان پیسوں سے بس یہ کیلے ہی لا سکے تھے، اس امید کے ساتھ کہ شاید اب کی بار بچے خوش ہو جائیں۔ ہمنا، ابو کو پہلے پانی تو پوچھ لو، تم شروع ہو جاتی ہو۔ ابو مجھے دیجیے، آپ بیٹھے، میں پانی لے کر آتی ہوں۔ ان کی بڑی بیٹی نے ان سے وہ کیلوں والا شاپر لے لیا تھا اور ہمنا منہ بسورے واپس کمرے میں چلی گئی تھی۔ میں کیا کروں نسرین، جو اوور ٹائم لگایا اس میں یہ کچھ پیسے ملے تھے، گیس کا بل بھی بھر کر آیا ہوں اور جو پیسے بچے تھے اس میں پھل لے آیا۔ آواز میں افسردگی آیا تھی۔ انہوں نے جیب میں ہاتھ ڈال کر وہ جمع شدہ بل اپنی بیوی کو تھما دیا تھا اور کندھے پر پڑے اپنے صافے سے اپنا پسینہ صاف کر کے برآمدے میں پڑی اپنی چارپائی پر جا لیٹے تھے۔ تعلیم کی اہمیت اور بہتر مستقبل کے لیے سد باب کے سلسلے میں ان کے والد ہمیشہ جو باتیں انہیں سمجھاتے رہے تھے آج کچھ زیادہ ہی شدت سے یاد آ رہی تھیں۔ لیکن اکرام صاحب ہمیشہ کھیل کود میں رہتے تھے اور جوانی میں سگریٹ نوشی کی لت میں ایسا الجھے تھے کہ پھر نکل نہیں پائے تھے۔ ان کے والد صاحب کے انتقال کے بعد سب بھائی الگ ہو گئے تھے۔ وہ سب پڑھے لکھے تھے، آج وہ سب اعلیٰ مقام پر تھے، جبکہ اکرام صاحب کنویں کے مینڈک کی طرح آج بھی اسی مقام پر کھڑے تھے۔ ایک پھیلتی وبا کورونا نے اچھے خاصے بڑے لوگوں کے کام دھندے بند کروا دیے تھے۔ جس جگہ وہ کام کرتے تھے اس فیکٹری میں کام نہ ہونے کی وجہ سے مالک نے سب ملازموں کو فارغ کر دیا تھا۔ ابو اس بار ہم قربانی کریں گے نا؟ اپنے بیٹے کی آواز پر انہوں نے اپنی آنکھوں کی نمی کو اپنی چادر سے پونچھ لیا تھا۔ ان میں اپنے بیٹے کو انکار میں جواب دینے کی ہمت نہیں تھی۔ حارث، تمہیں پتہ نہیں ہے ہم غریب ہیں، ہم قربانی نہیں کر سکتے۔ ابو، آپ نے یہی جواب دینا ہے؟ آج میں نے دے دیا۔ ہمنا اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ سامنے والی چارپائی پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ ہمنا بس کر جاؤ، تمہیں ذرا سی سینس نہیں ہے، 11ویں میں آ گئی ہو اور عقل نہیں آئی تم میں، بڑی باجی نے غصے سے کہا تھا۔ والد کی آنکھوں میں اداسی اس نے دیکھ لی تھی۔ سونیا باجی، آپ تو ایسے ٹپک پڑتی ہیں نا، توبہ ہے، ابو سے بات بھی نہیں کر سکتی میں۔ وہ شیرنی کی طرح بڑی بہن پر غرائی تھی۔ ہمنا میری لاڈلی بچی، ابھی تو بہت وقت ہے عید میں، دعا کرو اللہ کوئی سبب بنا دے، میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو شفقت بھری نظروں سے دیکھا تھا۔ ابو، وہ سبزی منڈی کی فضول نوکری سے آپ قربانی کا جانور خرید پائیں گے؟ حارث کو تو جھوٹے لارے نہ لگائیں، یہ کرونا کمبخت نہ آتا تو میں دکھاتی آپ کو نوکری کر کے۔ میری دوست نے ایک بینک میں بات بھی کر لی تھی، پر اس منحوس وائرس کو بھی ابھی آنا تھا۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی اندر چلی گئی تھی۔ پیچھے اس کی والدہ ششدر اپنے شوہر کا جھکا ہوا چہرہ دیکھتی رہ گئی تھیں۔ اکرام، آپ فکر نہ کریں، وہ بچی ہے۔ ابو، آپ ہمنا کی کوئی بات دل پر نہ لگایا کریں، اللہ نے چاہا تو ہم ضرور قربانی کریں گے۔ سونیا والد کے پاس آ بیٹھی تھی۔ اسے اپنے ابو کا جھکا ہوا چہرہ ذرا سکون نہیں لینے دے رہا تھا۔ بیٹا، وہ ٹھیک کہہ رہی ہے، کیا دیا ہے میں نے تم بچوں کو، پر اس بار کوشش کروں گا کچھ اور محنت کروں تاکہ عید تو اچھی منا سکے میرے بچے۔ اور ایسا ہی ہوا۔ انہوں نے اس لاک ڈاؤن میں بھی کام ڈھونڈا اور 2 جگہ انہوں نے نوکری کی۔ گھر میں آتے بھی تھے تو کچھ گھنٹے اور پھر دوسری جگہ کام کرنے چلے جاتے۔ باہر دنیا کی سختیاں انہیں اتنا بھی نہیں ہراتی تھیں جتنا گھر میں خرچے پر ہوتے بچوں کی لڑائیاں انہیں تھکا دیتی تھیں۔ محنت کے ساتھ وہ اپنے لیے آسانیاں، اپنے بچوں کے لیے اپنے رب سے کشادہ رزق مانگتے تھے۔ عید آنے میں 2 ماہ رہ گئے تھے اور انہوں نے جو کمایا تھا اس میں سے اپنی بیوی کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو بھی عید کے پیسے دیے تھے۔ انہیں اتنا یقین تھا کہ وہ 2 ماہ اور کام کر کے اتنے پیسے کما لیں گے کہ اس بار قربانی کے لیے ایک چھوٹا جانور بھی لے آئیں۔ ہمنا، دوست کے گھر جانا اتنا ضروری ہے؟
تمہیں پتہ ہے یہ وائرس کی وبا ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے، ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ سونیا نے کمرے میں تیار ہوتی بہن سے کہا تھا۔ سونیا باجی، اب اتنی بھی قیامت نہیں آئی ہوئی، آپ ٹی وی کم دیکھا کریں، ویسے بھی ریمشا تو ہماری ہمسائی ہی ہے، 4 گھر دور ہی ہے، اس کا بیٹا حارث میرے ساتھ ہی ہوگا، آپ کچن میں جا کر کھانا بنا لیں، پھر انہی چھوٹے موٹے کاموں سے تھک ہار کر ابو نے آ جانا ہے۔ اپنا پرس اٹھا کر وہ بڑی بہن کے پاس سے گزرنے لگی تھی جب انہوں نے ہمنا کا بازو بہت غصے سے پکڑا تھا۔ ان چھوٹے موٹے کاموں کی وجہ سے ہی آج ہمارا کام چل رہا ہے، تم باز کیوں نہیں آ رہی؟ اتنی بدتمیزی، اتنی گستاخی سے، تم تو میری طرح میٹرک فیل نہیں ہو، ہمنا کالج میں پڑھی ہو اور یہ تمہارا لہجہ ہے۔ ہمنا نے سونیا کو بے یقینی سے دیکھا تھا، پہلی بار بڑی بہن نے اسے اس طرح سے بات کی تھی۔ آپ کو آج کیا ہو گیا ہے؟ خیریت ہے؟ توبہ، اتنا غصہ باجی، بازو چھوڑیں، دیر ہو رہی ہے مجھے۔ وہ اپنا بازو چھڑا کر دروازے تک چلی گئی تھی۔ مجھے کچھ نہیں ہوا ہمنا، پر تمہارے روز روز کے تانے ابو کو ضرور کچھ کر دیں گے۔ اس قدر بدتمیزی اور غریب ہونے کے تم تانے دینا شروع کر دیتی ہو انہیں۔ جو ہے جتنا ہے اس میں خوش رہو، شکر خداوندی کرو، اگر ناشکری کرو گی تو اللہ پاک نے یہ بھی چھین لینا ہے۔ اس لاک ڈاؤن میں بھی ابو باہر کی دنیا کی سختیاں برداشت کر رہے ہیں ہمارے لیے، انہیں دنیا کے کام نہیں تھکا رہے، اولاد کی باتیں انہیں اندر ہی اندر تھکائے جا رہی ہیں، کچھ تو خدا کا خوف کرو۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے وہاں سے چلی گئی تھی۔ ان پڑھ ہیں اور اتنی زبان لگی ہوئی ہے انہیں، توبہ۔ وہ کندھے اچکائے کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ ابو، آپ نے آج وعدہ کیا تھا چکن لائیں گے۔ سامنے چارپائی پہ اکرام صاحب جیسے ہی اٹھے تھے ان کی کھانسی پھر سے شروع ہو گئی تھی۔ ابو آپ لیٹے رہتے نا، ابھی دوائی کھائی ہے آپ نے؟ ابو آپ بیمار ہیں، کیا ہوا آپ کو؟ کچھ نہیں بیٹا، بس ہلکا سا بخار ہے۔ اوہ، وہ اٹھی تھی والد کا چہرہ دیکھنے کے لیے، پر بخار کا سن کر وہ 10 قدم پیچھے ہو گئی۔ ابو، کورونا تو نہیں ہے کہیں؟ آپ ایسے کھلے میں لیٹے ہیں، آپ کو اندر کمرے میں جانا چاہیے، الگ کمرے میں رہیں آپ۔ ہمنا، سونیا اسے والد کی چارپائی سے کچھ دور لے گئی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہے بیٹا، تھکان ہو گئی ہے بس، میں تو تمہاری امی سے کہہ رہا تھا میری کھانسی سے بچے رات کو پریشان ہوں گے، وہی ہوا، میں کمرے میں چلا جاتا ہوں۔ وہ اٹھ کر بہت ہمت کر کے وہاں سے چلے گئے تھے۔ تمہیں شرم نہیں آتی بدتمیز لڑکی؟ آج کے بعد اگر میں نے تمہیں ایسے بات کرتے دیکھا تمہارے ابو کے ساتھ تو میں منہ توڑ دوں گی تمہارا۔ نسرین بیگم غصے سے ہمنا کو کہہ کر اکرام صاحب کے پیچھے ان کے کمرے میں چلی گئی تھیں۔ ایک ماہ رہ گیا تھا عید الاضحیٰ کو، اور یہاں ان پیسوں سے جو وہ محلے کی کچھ خواتون کے کپڑے سلائی سے جمع کر رہی تھیں، نسرین نے بچوں کو ایک ایک عید کا جوڑا لے کر دیا تھا۔ اسی درمیان اکرام صاحب نے ایک چھوٹا جانور بھی خرید لیا تھا۔ اکرام، آپ بچوں کی کس کس خواہش کے لیے اپنا آپ ایسے مارتے رہیں گے؟ ہمنا تو بچی ہے، آپ نے اپنی صحت دیکھی ہے؟ ابو، امی ٹھیک کہہ رہی ہیں، آپ ڈاکٹر کو بھی نہیں چیک کروا رہے، اب تو سر درد بھی رہنے لگا ہے آپ کو۔ دودھ کی گلاس کے ساتھ سونیا نے والد صاحب کو ان کی دوائی بھی دی تھی۔ نسرین، تم نے دیکھا نہیں ہمنا اور حارث کتنا خوش ہوئے میرے لیے، میرے بچوں کی مسکراہٹ میری صحت کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ ابو، اللہ آپ دونوں کا سایہ ہم پر سلامت تا قیامت رکھے، آپ بس اپنی صحت کا خیال رکھیں ہمارے لیے، سونیا کہتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئی تھی۔ ارے بس میری پریوں، بس رونا نہیں، ہم عید بھی منائیں گے اور سب خوشیوں میں پروردگار کا شکر ادا بھی کرنا نہیں بھولیں گے۔ بیٹا، سب اللہ کا کرم ہے، میں نہیں چلتا، اللہ مجھے چلا رہا ہے، بس میری خواہش ہے تمہاری اور ہمنا کی شادی طے کر دوں۔ اس وبا کے بعد کچھ اچھے رشتے ہیں ہماری نظر میں، وہ لوگ عید پر رشتے کے لیے آنا چاہتے ہیں امی۔ ہمنا نے امی کے سر پر بم پھوڑا۔ وہ پچھلے کچھ دنوں سے ایک لڑکے کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ کے تذکرے کر کر کے امی کے کان کھائے جا رہی تھی۔ نسرین اسے ڈانٹتی کم، اندر سے ہولتی زیادہ رہتی تھی۔ ان کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اس بات کو رشتے اور شادی تک لے جائے گی۔ بس کر جاؤ ہمنا، تمہارے ابو نہیں مانیں گے، وہ لڑکا اچھا نہیں ہے بیٹا، وہ نشہ کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر ابو نہیں مانیں گے تو میں بھاگ کر شادی کر لوں گی، پھر ابو مان جائیں گے۔ اس کی بات پر جہاں والدہ کا ہاتھ جوان بیٹی پر اٹھا تھا، وہیں اس کمرے سے باہر والد کا ہاتھ بھی اٹھا تھا۔ انہوں نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ ایک دم سے دل میں درد ہونے لگا تھا، دماغ میں ایک بات چل رہی تھی، وہ کہاں غلط ہوئے اپنے بچوں کی تربیت میں؟ ماں باپ تو ساری زندگی بچوں کی پرورش، ان کو پالنے میں ختم کر دیتے ہیں۔ اگر وہی اولاد بڑی ہو کر ماں باپ کو مرنے سے پہلے موت دے دے، وہ کیسی اولاد ہوئی؟
جس برآمدے میں عید ہونی تھی، قربانی ہونی تھی، وہاں ایک جنازہ پڑا ہوا تھا۔ اس گھر سے ایک جنازہ جاتے جاتے سب کچھ لے گیا تھا۔ وہ جو بیٹی کہتی تھی اسے باہر اس کی دوست نوکری دلوا دے گی، وہی دوست اب یہ کہنے لگی تھی کہ اس بینک میں اب کوئی خالی جگہ نہیں۔ سونیا ایک پرائیویٹ اسکول میں ایک ٹیچر کی نوکری کرنے لگی۔ اس گھر کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ باپ سوکھی میسی روٹی محنت کر کے کماتا تھا، لیکن اب وہاں 2 لوگوں کی کمائی بھی کافی نہیں تھی۔ نسرین بیگم کی سلائی کی کمائی بھی وہ کمی نہیں پوری کر پائی تھی۔ امی، میرا موبائل میرے کمرے میں نہیں ہے اور اس میں بیلنس کروا دیں۔ گھر میں کافی دن کی چپ کے بعد جو آواز ابھری وہ ہمنا کی تھی۔ موبائل توڑ دیا ہے میں نے تمہارا، اور جس رشتے کو تم نے کہہ کر اپنے باپ کی جان لے لی ہے اسے بلاؤ۔ میں 2 بول پڑوا کر تمہیں رخصت کرنا چاہتی ہوں۔ میں ماں ہوں اور میرے پاس تمہاری ہی نہیں 2 اور بچوں کی بھی ذمہ داری ہے۔ میں اب اور نخرے برداشت نہیں کروں گی تمہارے۔ پر امی، وہ اب مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ اس کی فیملی کو میری جگہ کمل پسند آ گئی ہے، اس نے مرجھائے لہجے میں کہا تو نسرین بیگم جاتے جاتے رک گئی تھیں۔ کمل، تمہاری وہ دوست جو تمہارے اس رشتے میں ملوث تھی۔ مجھے افسوس نہیں ہو رہا بیٹا، ماں باپ کی گستاخ اللہ کی سزا سے زیادہ بھاگ نہیں سکتے۔ کل عید ہے ہمنا، تمہارا وہ سوٹ الماری میں استری کر کے رکھ دیا ہے۔ اس سوٹ کے ساتھ کچھ عیدی بھی ہے جو تمہارے ابو تمہارے لیے مجھے 2 ماہ پہلے ہی دے گئے تھے، اور تم جانتی ہو وہ عیدی سب بچوں سے زیادہ تھی۔ تمہارے پاس اس عید پر سب کچھ ہے میری بچی، قربانی کا جانور، خوبصورت مہنگا لباس، تمہارے لیے پیسے، پر تمہارے پاس اب والد جیسی نعمت نہیں رہی ہمنا۔ دنیا کی خوشیاں پانے کے لیے تم باپ کو ذلیل و رسوا کرتی تھی۔ بیٹا، تم اب دنیا کی تمام خوشیاں پا کر بھی اپنے باپ ابو کو واپس نہیں لا سکتی۔ وہ روتے ہوئے بہت تلخ حقیقت بیان کر گئی تھیں۔ ان کے جاتے ہی اس نے زمین پر بیٹھ کے اپنے گھٹنوں میں سر دیے رونا شروع کر دیا۔ یہ کیسی خوشیاں تھیں جنہیں حاصل کرتے ہوئے باپ کی شفقت ٹھکرا دی میں نے، باپ کے سائے سے محروم کر دیا خود کو، اس گھر کو۔ ابو، مجھے معاف کر دیں، آپ کی لاڈلی بیٹی نے آپ پر دنیا کو ترجیح دی۔ میرے لیے اب وہ نہ خوشیاں رہیں نہ آپ۔ عید ہر بار خوشیاں لاتی تھی، پر جس عید پر میں نے خوشیاں چھیننا چاہیں وہی باپ کو گوا دیا میں نے۔ یہ کیسی عید آئی؟ ضمیر جاگنے کے بعد یہ اس کا پہلا احساس، پہلی سوچ تھی جس کا اب کوئی فائدہ نہیں تھا۔